کے پیچھے ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ تعلیمی دنیا میں اس کی کتنی اہمیت ہے۔ میٹرک انٹر کے پیپر وہاں پر چیک ہوتے ہیں، وہاں پر مینج کیے جاتے ہیں۔ 7 سال سے وہاں بیان ہو رہا ہے، اور جو صاحب جو ڈائریکٹر ہمارا بیان کرواتے ہیں، انہوں نے میرے بیان سے پہلے اعلان کیا کہ یہ ایک افسر کی حیثیت سے میرا آخری میلاد ہوگا، اس کے بعد میں ریٹائر ہو جاؤں گا، تو اگلے سال جو میلاد ہوگا اس میں شامل نہیں ہو پاؤں گا۔ تو میری طرف سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو معاف کر دیں، کہ وہ رو بھی رہے تھے۔ تو جب بیان کی باری آئی تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ میں نے ان سے عرض کی کہ میں نے دیکھے سر، ایک دفعہ کسی جگہ پر کوئی ریٹائر ہوا افسر تو ڈھول بجے، گھوڑے آئے، اس کو گھوڑے پر بٹھایا گیا، ہار پہنائے گئے نوٹوں کے۔ تو میں بڑا حیران ہوا، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے شرعی طور پہ، ہار پہنانا چلے اس کی تو کوئی توجہ نکل سکتی ہے، لیکن ڈھول بجانا اور یوں کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ خوشی کا ایک انداز ہے۔ تو وہ ایک بندہ ریٹائر ہو کے آپ کے دفتر سے جا رہا ہے، اور اتنی خوشی کیوں کر رہے ہیں؟ اب کو دکھ کرنا چاہیے کہ وہ بندہ ریٹائر ہو گیا۔ تو مجھے جو بات انہوں نے بتائی وہ بڑی قابل غور تھی۔ وہ کہنے لگے کہ خوشی ہم صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ عزت دار طریقے سے ریٹائر ہوا، نکالا نہیں گیا، اس پہ کوئی الزام نہیں لگے، اور سارا ٹینیور مکمل کرنے کے بعد اب سب نے کہا جی اللہ کا حکم ہے، ظاہری بات ہے جو طریقہ کار اب ریٹائر ہو گئے۔ یعنی اب وہ جا رہا ہے، اسی آفس میں اس کا نام اچھے انداز سے لیا جائے گا، اس کو یاد رکھا جائے گا۔ تو اچانک ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس آفس سے ریٹائر ہونا تو ایک کام ہے، ہوتا ہے، لیکن ہم سب نے اس دنیا سے ریٹائر ہونا ایک دن، لازمی۔ بڑے سے بڑا بادشاہ، افسر، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، عام سا مزدور، سب نے ریٹائر ہونا ہے۔ اس ریٹائرمنٹ کی ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ اور وہ تیاری اتنی ضروری ہے، اتنی ضروری ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا بتائیے سب سے عقل مند اور محتاط کون ہے؟ آج اگر میں آپ سے پوچھوں سب سے عقل مند اور محتاط کون ہے، کاروباری انسان یہ گواہی دے گا کہ فلاں بندے کی ایک ریڑھی تھی اور آج اعظم کلاتھ مارکیٹ میں اس کی 10 دکانیں ہیں، یہ سب سے عقل مند ہے۔ فلاں سیٹھ صاحب نے ایک چھوٹا سا گھر بنایا تھا، آج ان کی ڈیفنس میں 10 کوٹھیاں ہیں، یہ سب سے عقل مند ہے۔ نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا سب سے زیادہ عقل مند کون ہے، آپ نے فرمایا وہ جو زندہ رہتے ہوئے مرنے کی تیاری کرتا ہے۔ He is the wisest۔ کیونکہ دیکھیں یہ وہ چیز ہے جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے۔ آپ اپنے صبح اٹھ کے اس جگہ پہ ہاتھ رکھا کریں، کاروبار، یہ جاب، یہ بیوی بچے، یہ ماں باپ، سب کچھ ایک سیکنڈ میں ٹوٹ جائے گا۔ So how you have prepared for this? This is the question۔ آپ نے اس کی تیاری کیسے کی؟ اور تیاری کا سارا نصاب، سب کچھ کیسے تیاری کرنی ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سمجھا دیا، بتا دیا۔ میلاد آپ نے سجایا، اتنا آپ نے پیسہ لگایا، سجاوٹ کی، باہر بھی ہار لے کر کھڑے ہوئے، اور اپنے حساب سے آپ نے ماشاءاللہ اچھے طریقے سے میلاد کو سیلیبریٹ کیا۔ یہ ایک الگ نیکی ہے، اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے، کیونکہ یاد رکھو جو خوشی ہوتی ہے اس کا اظہار اپنا اپنا ہوتا ہے۔ دس از اے سیپریٹ سیٹ آف پیکج، اس پہ بات نہیں میں کر رہا، لیکن اصل بات وہ پیغام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا۔ آپ نے لائٹوں سے گلیاں تو جگا دی، لائٹوں سے گلیاں مہک گئیں، لائٹوں سے گلیوں کے اندر روشنی آ گئی، لیکن آپ کے دل کی تاریک گلیوں کے اندر روشنی کب آئے گی؟ وہاں پر سنتوں کی لائٹ ہم کب جلائیں گے؟ تو یہ میلاد کا اصل پیغام اور اصل روح ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی مناتے ہیں، منانے بھی چاہیے۔ ہر طرح سے آپ کی آمد دنیا کے لیے رحمت ثابت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ایک ایسا مذہب ہے، وہاں پر جب عورت کو مرد کے ساتھ جلایا جاتا ہے، مرد جب مر جائے اس کی آگ کو جلاتے ہیں اور اس کی بیوی کو زبردستی اس آگ کے اندر پھینکتے ہیں۔ اگر وہ نہ جائے، بھاگ جائے جنگلوں میں یا غاروں میں کہ میں بچ جاؤں،
اس کا سکا بھائی اور سکا باپ اس کو پکڑ کے لاتے تاکہ آگ میں پھینکے. یہ حالت تھی حضور کی آمد سے پہلے. اور عرب کے اندر جہاں حضور کی ولادت ہوئی، لڑکی پیدا ہوتی ان کے چہرے کالے پڑ جاتے تھے. بیوہ ہونے پر عورت پورا سال نہا نہیں سکتی تھی، برتن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی تھی، عورت کو وراثت میں کوئی حق نہیں ملتا تھا. انسان اس قدر گمراہ ہو چکا تھا، جو کیچوے نہیں نکلتے، کیچوے اس کی پوجا کرتا تھا. جس چیز کو اپنے سے بڑا سمجھتا اس کی عبادت کرتا. سورج نکل رہا ہے، عبادت شروع، چاند عبادت شروع، سانپ عبادت شروع. انسان یہاں تک پہنچ چکا تھا. اور عرب جہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی، وہاں پر تو حالات ایسے تھے. فلپ کے ہیٹی لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ that area was littered with human rubbish. اس جگہ پر انسانی کچرا تھا. عربوں کو انسانی کچرا کہہ رہا ہے وہ. Nobody was willing to give them a second look. کوئی بندہ ان کو دوسری نظر ڈال کے دیکھنے کو تیار نہیں تھا. ابھی میں آیا ہوں نا آپ کے پاس، تو یہ مناظر ایسے ہیں جو عام طور پہ نظر نہیں آتے. اتنا لوہا پڑا ہوا ہے، اتنی بڑی بڑی چھتیں ہیں. میں نے دوسری نظر ڈالی. جگہ خوبصورت ہو یا نہیں ہو، بندہ دوسری نظر ڈالتا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عرب ایسے تھے ہی نہیں کہ دوسری نظر کو ان کی طرف ڈالتا، جو اپنی ننھی بچی کو پیدا ہوتے ساتھ ہی دفنا دے. حضور کی بارگاہ میں ایک سردار آیا، آ کر کہنے لگا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، بتائیے کیا اسلام نے میرے پرانے گناہوں کو معاف کر دیا؟ حضور نے پوچھا تیرا گناہ کیا تھا؟ کہنے لگا 10 سکی بیٹیاں میں نے اندھے کنویں میں پھینکی ہیں، اور آخری بیٹی کی مجھے آواز آ رہی ہے کان میں ابھی تک، بابا مجھے چھوڑ کے نہ جانا. لیکن میں کیا کرتا، خاندان کے اور محلے کے لوگوں اور ان کی روایات کے ہاتھوں مجبور تھا. یہ حال تھا ایک عورت کا. اور انسان کو اب دیکھتے چلے جائیے کس قدر ذلت کی گہری کھائی میں گرا ہوا تھا. کالے بادل جہالت کے شرک کے منڈائے تھے، ہر چیز میں شرک کرتے. وہ عشر نکالتے فصل کا 10% رب کی بارگاہ میں، 10% بت کو دیتے تھے. بکرا ذبح کرتے، ایک بکرا اللہ کی راہ میں، ایک بکرا بت کے پاؤں میں ذبح کرتے تھے. دعا مانگتے تھے، ایک دعا رب سے مانگتے تھے، ایک دعا بت سے مانگتے تھے. شرک کرتے تھے. انسانیت اس تنزلی کی راہ پہ گر چکی تھی. اور پھر فاران کی چوٹی پہ وہ نور چمکا. 12 ربیع الاول 22 اپریل صبح 4:23 پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی. دیکھو پیدائش تو بی بی آمنہ کے گھر میں ہوئی ہے، لیکن خوشی ساری دنیا منا رہی ہے، ہر مخلوق منا رہی ہے. فرشتے عرش پہ منا رہے ہیں اور مخلوق فرش پہ منا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ سب کے لیے رحمت بن کر آئے. ایک یہودی کھڑا ہوا تھا پہاڑ پہ، کہتا وہ دیکھو ستارہ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے، نشانی پوری ہو گئی ہے. آؤ چلو قریش کی طرف چلتے ہیں. جا کر پوچھا قریشیوں بتاؤ تمہارے گھر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ کسی نے کہا نہیں ہوا. کسی نے کہا ہاں عبد المطلب کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے. فوراً وہاں پر گئے، حضور کی آمد ہوئی تھی، اٹھایا، برکتیں حاصل کی. پیچھے مہر نبوت پہ نظر پڑی، ایک دم غش کھا کے گر گیا. اس کو اٹھایا، پوچھا کیا ہوا تجھے؟ کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں اے عربیوں، اے قریشیوں، نبوت ہمارے پاس سے نکل گئی ہے. اب قیامت تک تمہارے ڈنکے بجیں گے، قیامت تک تم لوگوں کی شہرت ہوگی. اور یہی ہوا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اب دیکھیے انسان کے اندر کتنا ریولوشن آیا. آج ہماری ایک بہن ہے، اس کی کفالت سے ہمیں صدقے کا ثواب ملتا ہے. آج عورت کی عزت اتنی ہے کہ میری جنت ایک عورت کے قدموں تلے ہے. وہ میری ماں ہے، وہ اپلے تھاپتی ہے یا رابعہ بصری ہے، ماں ہے، میری جنت اس کے قدموں تلے ہے. بیٹیوں کو میں پالتا ہوں، بڑا کرتا ہوں اور ان کی شادی کر دیتا ہوں. مجھے بشارت یہ دی گئی کہ انشاءاللہ اگر رب کی رحمت شامل حال رہی تمہیں نبی کا پڑوس جنت میں ملے گا. بتاؤ عورت کو اتنی عزت کیسے ملی؟ انسان کی پیشانیاں جو دھوکے کا شکار تھی، اپنے ہاتھوں سے بت کو بناتا تھا، سجدے کرتا تھا. میرے آقا نے سمجھایا نہیں ایسا نہ کرو. اپنے ہاتھ سے بناتے ہو اور اس کو خدا سمجھتے ہو. وہ خدا تو وہ ہے جو بغیر کسی نمونے کے آسمانوں اور زمینوں کو بنانے والا ہے. نشانیاں دیکھو تو صحیح. Just see around you. You will guess what is happening. تمہاری سائنس، تمہارا نالج، ہر چیز اس بات کی گواہی دے گا. تم غور تو کرو کائنات کے اندر، تدبر کرو، دیکھتے چلے جاؤ. اپنی آنکھ کو دیکھو. تمہارا یہ کیمرہ 48-50 میگا پکسل پر کام کرتا ہے اور تمہاری یہ آنکھ 578 میگا پکسل پر کام کرتی ہے.
تم جتنے مرضی پمپ بنا لو، تمہارا پمپ کسی نہ کسی وقت میں آ کے خراب ہو جائے گا، اس کی وائرنگ تباہ ہو جاتی ہے۔ اپنے دل کو دیکھو، یہ بھی ایک پمپ ہے، دھڑک رہا ہے، کیا اس کو روک سکتے ہو؟ آرام دے کے دکھاؤ اپنے دل کو۔ ہاتھ کے مسلز کو آرام دے سکتے ہو، ہاتھ خالی چھوڑ دو، سو جاؤ، آرام دے لیا۔ آنکھوں کو بھی تھوڑا بہت آرام دے سکتے ہو، آنکھیں بند کر لی۔ کیا دل کو آرام دے سکتے ہو؟ اور یہ دل 80 سال کا اگر انسان ہو جائے، مرنے سے پہلے 3 ارب دفعہ دھڑک چکا ہوتا ہے، پھٹتا نہیں ہے، وائرنگ خراب نہیں ہوتی اس کی۔ What is this؟ یہ نشانیاں تمہارے لیے۔ آج دنیا کے اندر ایک ادھم مچا ہوا کہ قطر ایئر ویز نے دنیا کی سب سے بڑی فلائٹ چلائی ہے، سڈنی ٹو نیو یارک، 19 گھنٹے کی، 19 گھنٹے جہاز میں بیٹھنا ہے، اندر ایکسرسائز بھی کرواتے ہیں، لائٹ کی میجرمنٹ کا انتظام کیا ہوا ہے۔ اتنا لمبا سفر ہے کہ سورج 2 مرتبہ ابھرتا ہے اور غروب ہوتا ہے، 2 ٹائم زون کراس کرتے ہیں وہ۔ بڑی انہوں نے اس کی ڈاکومنٹری بنائی اور وہ جہاز اب چلنے لگا ہے 19 گھنٹے لگاتار ہوا میں۔ بہت بڑی بات ہے، میں انکار نہیں کر رہا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہوا میں سب سے طویل پرواز ہے کس کی؟ یہ ایک پرندہ ہے، اس کا نام ہے بار ٹیلڈ گوڈوٹ، 16 انچ کا پرندہ ہے۔ یہ 9 دن اور 9 راتیں ہوا میں رہتا ہے، زمین پر نہیں اترتا۔ 11,500 کلومیٹر کا سفر طے کرتا ہے یہ چھوٹا سا پرندہ، پر پھڑپڑاتا اڑتا جا رہا ہوتا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ اس کا آدھا دماغ سوتا ہے، آدھا جاگتا ہے، پھر آدھا سو جاتا ہے، پھر آدھا جاگتا ہے، اور جب یہ زمین پہ اترتا ہے اس کے جسم کی آدھی انرجی ختم ہو چکی ہوتی ہے، پھر یہ دانہ چک کے اس کو پورا کرتا ہے۔ سوچو اتنا سا پرندہ ہے، کتنی بارشیں، کتنی سنو سٹرام، کتنے صحرا، کتنے دریا، کتنے سمندر گزر رہے ہوں گے اس کے نیچے سے۔ اور دیکھو قرآن میں رب فرماتا ہے کہ اپنے سر کے اوپر دیکھو، یہ پرندے جو تمہیں ہوا میں نظر آتے ہیں، کس نے ان کو روکا ہوا ہے؟ تمہارے رب نے ان کو روکا ہوا ہے۔ کیا یہ قدرت کی نشانی نہیں ہے؟ تمہارا جسم ایک مشین کی طرح کام کرتا ہے، تمہارا دل دھڑکتا ہے، پھیپھڑے گیس کو مینٹین کرتے ہیں، پیٹ میں ہضم ہوتا ہے کھانا، دماغ سوچتا ہے۔ جب مشین چلتی ہے تو گند پیدا ہوتا ہے، اور انسانی مشین کا گند خون میں گرتا ہے۔ انسان کے جسم میں 5.5 لیٹر خون ہوتا ہے، یہ خون گندا اگر جسم میں گھومتا رہے گا انسان تو مر جائے گا۔ تو اب اس کی صفائی کا بندوبست کیا ہے؟ 2 گردے رب تعالیٰ نے عطا فرمائے، 6 انچ لمبا، 3 انچ چوڑا، اور ایک گردہ دن میں 80 دفعہ اس سارے خون کو صاف کرتا ہے۔ یہی گردہ آپ کے جسم میں پانی کی مقدار کو کنٹرول کرتا ہے۔ جب آپ نے روزہ رکھا ہوتا ہے، عصر کے قریب پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے نا، جسم کو کیسے پتا چلا؟ یہ گردے کی مینٹیننس ہے، گردہ ریگولیٹ کرتا ہے کہ اس بندے نے پانی پینا بند کر دیا ہے، اب اگر پانی کا اخراج ہوگا بندہ تو مر جائے گا، اتنا ذہین ہے یہ گردہ۔ کیا ہے یہ نشانیاں ہیں۔ سوچو تو صحیح، اس کائنات میں غور و فکر اور تدبر کر کے دیکھو۔ یہ چھوٹا سا مائک ہے، یہ چھوٹا سا بٹن، اور یہ مائک لگا ہوا ہے، یہ چھوٹا سا بٹن ہے۔ اگر میں کوئی بٹن بغیر کسی کہ بنائے بن گیا، خود بخود بن گیا، کیا مانو گے اس بات کو؟ اگر میں کوئی مینار پاکستان کے قریب ایک دن بجری آئی، ریت آئی، مٹی آئی، خود بخود ملی، خود بخود مینار پاکستان بن گیا، مانو گے اس کو؟ جب وہ نہیں مان سکتے تو اس کو کیسے مانتے؟ اتنا بڑا شاہکار یہ کیسے خود بن گیا؟ یہ دیکھو میں اپنی آنکھ کو مار رہا ہوں ایسے، کچھ نہیں ہو رہا میری آنکھ کو۔ یہ جو اوپر حفاظتی سٹرکچر بنا ہے کتنا پیارا بنا ہوا، کس نے بنایا یہ؟ میرا بیلنس قائم ہے، میں گر نہیں رہا، کس نے بیلنس قائم رکھا ہوا ہے یہ؟ Just think for a moment۔ اتنی نشانیاں ہیں۔ اپنے ہاتھ کو دیکھو، 8 انگلیاں 2 انگوٹھے ہیں، میں چاہوں تو اس کو جوڑ لوں پیالے کے لیے، دعا کے لیے، چاہوں تو اس کو توڑ کے مکہ بنا لوں اپنے دفاع کے لیے۔ دنیا کے کسی بھی انجینئر کو یہ 8 انگلی اور 2 انگوٹھے دے دو، وہ اس طرح نہیں جوڑ سکتا جتنا پیارا یہ جڑ چکا ہے۔ میری ناک ہاتھی کی طرح لمبی نہیں ہے نا، اور پرندے کی طرح بالکل غائب بھی نہیں ہے، ہر چیز کتنی خوبصورت اور بہترین بنی ہوئی ہے۔ دانت، اگلے دانتوں کو سائنس میں انسائسرز کہتے ہیں، پچھلوں کو مولر کہتے ہیں۔ اگلے دانت نوکیلے ہیں، کیوں؟ میں نے چیز کو کاٹنا ہے، کاٹنے کے لیے نوکیلی چیز ہوگی تو آسانی ہو جائے گی۔ پچھلے دانت موٹے ہیں کہ جو کاٹ لیا اب اس کو چبانا ہے تاکہ ہضم اچھے طریقے سے ہو سکے، وہ دانت موٹے بنا دیے۔ تو کائنات کا سارا حسن جب سمٹا انسان بنا، انسان کے اندر سارے حسن کی جھلکیاں موجود ہیں۔ اور یاد رکھو، انسانیت کا حسن جب اپنے نقطہ کمال کو پہنچا
وجود مصطفیٰ تخلیق پذیر ہوا۔ یہ وہی حسن ازلی تھا جو پھیلا، کائنات حسن کے جلووں کی مان بھر گیا، اور سمٹا تو چہرہ مصطفیٰ بن گیا۔ میرے آقا سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک معجزہ ہے۔ سر کے بال کا معجزہ، ہرقل بادشاہ کی پگڑی میں جائے اس کو سر درد سے نجات مل جاتی ہے، خالد بن ولید کی ٹوپی میں جائے اس کو ہر جنگ میں فتح مل جاتی ہے۔ میرے آقا کی آنکھوں کا معجزہ دیکھو، میرے آقا نے نماز پڑھائی، پیچھے دیکھا، کہا آگے آ جا، تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ صحابہ تم کیا سمجھتے ہو؟ جب میں امامت پر ہوتا ہوں مجھے صرف اپنے آگے نظر آتا ہے؟ رب کعبہ کی قسم، جس طرح اپنے آگے دیکھتا ہوں اس طرح اپنے پیچھے بھی دیکھ لیتا ہوں۔ شان دیکھو میرے آقا کی آنکھوں کی، اور تھوک مبارک کا، لعاب دہن کا معجزہ دیکھو۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیو، یاد رکھنا یہ لعاب دہن یہ ہوتا کیا ہے؟ انسان کے جسم میں کچھ 37,000 قسم کے انزائمز ہوتے ہیں، یہ جوس ہوتے ہیں جو مختلف کام کر رہے ہیں۔ جب آپ کو غصہ چڑھ رہا ہوتا ہے نا، غصہ چڑھ رہا ہوتا ہے، آپ کا دماغ ایک خاص قسم کا جوس ایکسکریٹ کرتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے کورٹیسول سیروٹونن۔ یہ خاص قسم کا جوس ایکسکریٹ ہوتا ہے۔ جب آپ کو خوشی ہوتی ہے، ہنس رہے ہوتے ہیں اور آپ کو محبت کے جذبات آ رہے ہوتے ہیں، اس وقت آپ کا دماغ آکسیٹوسن اور ڈوپامین ایکسکریٹ کرتا ہے۔ جب آپ سو رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ کے دماغ سے میلاٹونن ایکسکریٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ دودھ پینے سے نا یہ میلاٹونن زیادہ نکلتا ہے، تبھی چھوٹے بچوں کو دیکھا دودھ فیڈر لگاتے ہیں فوراً ہی سو جاتے ہیں۔ تو نیا نیند آ رہی ہو تو گرم دودھ یا لسی پی جا سکتی ہے، یہ نیچرل جو ہے وہ سلیپنگ پل ہے، نیچرل نیند کی گولی سمجھ لیں اس کو آپ۔ موبائل فون بند کر دینے سے بھی 2 گھنٹے اگر بند رہے سونے سے پہلے تب بھی نیند آتی ہے۔ موبائل فون جلا رہے گا نیند نہیں آئے گی، اس کے اندر ایسی ریز ہوتی ہیں جو نیند کو کل کر دیتی ہیں۔ اسی طرح پیٹ میں جب ہم کھانا کھاتے ہیں اس میں بہت سے جوس گرتے ہیں، آبشار اور نہر کی طرح۔ پیٹ کے اندر گیسٹرک جوس ہوتا ہے، اس کے اندر اتنا سخت تیزاب ہے کہ بلیڈ بھی ڈالو گے تو وہ گل جائے گا ہمارے پیٹ میں، اور یہ نعمت ہے۔ کبھی لگتا ہے نا پیٹ میں جلن ہوتی ہے بہت زیادہ، وہ تیزاب لگ رہا ہوتا ہے پیٹ کو آ کے، ورنہ اس تیزاب میں اور پیٹ کے درمیان ایک چھوٹی سی لیئر ہے، میوکس کہتے ہیں، جو اس تیزاب کو پیٹ کے ساتھ لگنے نہیں دیتی۔ دیکھو کیسا رب کا نظام ہے۔ اور اس تیزاب کا فائدہ کیا ہوتا ہے پیٹ والے کا؟ کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں اس میں جتنے گندے جراثیم وغیرہ ہوتے ہیں وہ سارے اس تیزاب میں گر کے تباہ ہو جاتے ہیں، کھانا صاف ہو جاتا ہے بالکل، لائپیس، ایمیلیس اور ساتھ بائل آ جاتا ہے۔ یہ تھوک بھی ایک انزائم ہے، کھانے کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ دس از ویری امپورٹنٹ۔ جب آپ کھانا منہ میں ڈالتے ہیں اس کو چباتے ہیں، لیکن اس تھوک کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں۔ سائنس کہتی ہے ایک بندے کا تھوک دوسری جگہ پہ جائے گا بیماریاں لے کر جائے گا۔ تھوک کراہت بھی ہوتی ہے، اپنا تھوک بھی لگ جائے تو برا لگتا ہے، یعنی ایک عام آدمی کا تھوک ہے اس میں کراہت ہے اور بیماریاں ہیں۔ غزوہ بدر تھا، حضرت محافظ نے طے کیا میں ابو جہل کو ماروں گا، یہ بڑا دشمن ہے۔ حملہ کیا، ان پر بھی حملہ ہوا، ان کا ہاتھ کٹ گیا، پورا نہیں کٹا، تسمہ گوشت کا ایک لٹک رہا تھا۔ اب وہ لڑائی کے اندر مسئلہ ڈالتا تھا، پاؤں کے نیچے رکھا اور پورا ہاتھ اتار دیا، اور حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ آیا تھا آپ کی بارگاہ میں جان نچھاور کرنے، اسلام پر سر کٹانے، ہاتھ کٹ گیا ہے، اب کیا کروں؟ اب دیکھو آج جنا ہاسپٹل میں، شفا ہاسپٹل میں، پمز میں، بڑی بڑی جگہوں پر الحمدللہ بہترین قسم کی پلاسٹک سرجری کی جا رہی ہے، کٹے ہوئے بازو جوڑے جا رہے ہیں۔ سر کٹا ہوتا ہے پورا سکیلپ، یہ پنڈ سے آتی ہے کوئی عورت، ٹوکے میں اس کا سر آ جاتا ہے، 12 گھنٹے کے آپریشن سے جوڑا جا رہا ہے۔ میں نے خود دیکھا، انگلیاں کٹ گئی تھی پوری، انہوں نے جوڑ کے ان انگلیوں کو جوڑا ہے، آج یہ ہو رہا ہے۔ لیکن یہ میں بات بتا رہا ہوں 1400 سال پہلے کی، جب سرجری کا ایس بھی نہیں ایجاد ہوا، ہاتھ کٹ گیا ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ہاتھ کو پکڑا، اپنا لعاب دہن نکال کے اس ہاتھ کی جگہ پہ لگایا، ہاتھ واپس رکھا، صحابی کہتے ہیں نہ صرف میرا ہاتھ جڑ گیا، اس میں کئی نئی طاقتیں آ گئی تھی۔ شان دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے معجزات کی، آپ کے ذکر کا معجزہ دیکھیے کتنا بلند آپ کا ذکر ہوا۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حیات تھے، ظاہری حیات سے متصف تھے، آپ مجھے بتائیے کیا حضور کے دور میں کوئی USB اسٹک تھی؟ کیا لیپ ٹاپ تھا؟ کیا موبائل فون تھا؟ کیا میموری کارڈ تھا؟ لیکن آج ہمیں حضور کی ایک ایک ادا کا پتہ ہے۔ آپ اپنے گھر جائیں، اپنے چھوٹے سے بچے کو بلا کر کہہ کہ بتاؤ حضور نے نماز کیسے پڑھی تھی، وہ بچہ پوری نماز پڑھ کے دکھا دے گا۔ What is this? This is the divine procurement۔ ہم رات کو آتے ہیں بیان کر کے ملتان سے
اور اسلام آباد سے وہ کھڑکی کی طرف دیکھتے ہیں، لمبا کالا رنگ کا ایک نظر آتا ہے، کیونکہ اندھیرا ہوتا ہے، کالا ہوتا ہے سارا طرف، لیکن بیچ میں ایک چھوٹی سی کٹیا ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک لڑی لٹک رہی ہوتی ہے کہ جی 12 ربیع الاول کا جشن منا رہے ہیں۔ کیوں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پیارے تیرے لیے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ قاضی اعظم مالکی لکھتے ہیں کہ اس آیت کی تشریح میں آتا ہے کہ ذکر مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ نہ رہا، بلکہ ذکر مصطفیٰ ذکر خدا بنا دیا گیا ہے۔ یعنی جو حضور کی ذات کی رفتوں پر، آپ کی ذات کی وسعتوں پر، آپ کی ازواج پر، غزوات پر، مدینے پر، مکے پر، آپ کی ایک ایک ادا پر ساری زندگی سنتا رہا، پڑھتا رہا، لکھتا رہا، تو ذکر مصطفیٰ ذکر خدا بنا دیا گیا ہے۔ اور حضور کا ذکر کتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے۔ رب فرماتا پیارے جب جب میرا ذکر ہوگا تیرا ذکر بھی ساتھ ہوگا۔ اب اس کو ذرا مینج کریں، کس طرح ہوگا؟ جب جب میرا ذکر ہوگا تب تب تیرا ذکر بھی ہوگا۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اور وہ مثال ہے اذان کی۔ دیکھیے اگر اذان صرف نماز قائم کرنے کے لیے دی جاتی تو حی علی الصلاۃ پر بات آپ ختم کر دیتے۔ اگر اذان صرف اللہ کا ذکر ہوتی، اشہد ان لا الہ الا اللہ پر بات ختم کر دیتے، لیکن اس اذان میں کلمہ ہے، کیا؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور یہ اذان کتنی گونجتی ہے، کہاں کہاں گونجتی ہے۔ جب سائنس نے ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ پہلی اذان انڈونیشیا، ایک بہت بڑا ملک ہے، اسلامی ملک ہے، اور وہاں پر مسلمانوں کی تعداد مور دین 98% ہے۔ پاکستان میں 96% ہے، وہاں پر 98% ہے، 98%۔ انڈونیشیا کا مشرقی جزیرہ سماٹرا، وہاں پر پہلی اذان فجر گونجتی ہے 5:30 بجے، اور پھر وہاں سے آگے پھیلتی ہے، مشرقی مغربی جزائر میں آتی ہے، ملیشیا میں داخل ہوتی ہے، پھر خلیج کی طرف بڑھتی ہے۔ خلیج سے حرمین طیبین سے ہوتے ہوئے پہلے یہ پاکستان سے گزرتی ہے، سیالکوٹ میں اور سری نگر میں اذان کا ٹائم ایک ہی ہے، پھر آگے جا کے یہ مراکش اور لیبیا سے ہوتے ہوئے بحر اوقیانوس کے اوپر جاتی ہے، میڈیٹرینین کے اوپر، بہت بڑا سمندر ہے، 9.5 گھنٹے اس سمندر کے اوپر مختلف ملکوں میں اذان فجر ہوتی ہے۔ اور لیٹن امریکہ میں یعنی لاطینی امریکہ میں آخری فجر کی اذان ابھی ختم نہیں ہوتی، ادھر انڈونیشیا میں ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ظہر ابھی پاکستان نہیں پہنچتی، وہاں پہ عصر کی صدائیں بلند ہو جاتی ہیں، اور عصر ابھی انڈونیشیا کا بارڈر کراس نہیں کرتی، وہاں پر مغرب کی صدائیں بلند ہو جاتی ہیں۔ غور کرو، کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا جب میرے آقا کا یہ پیارا پیارا میٹھا میٹھا سونا سونا نام اس کائنات میں ہوا میں نہ گونج رہا ہو۔ بتاؤ اتنا ذکر اپنا کوئی بلند کر سکا ہے؟ کوئی پرائم منسٹر، کوئی جنرل، کوئی پریزیڈنٹ، کوئی فلسفر، کوئی نہیں کر سکا۔ یہ شان ہے میرے آقا کے ذکر کی کہ آپ کا نام ہی اتنا پیارا ہے، نام ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کتنا پیارا نام ہے، دنیا میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام یہ ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت زیادہ تعریف کیا گیا۔ کیا مطلب ہے؟ سارے بولیں، بہت زیادہ تعریف کیا گیا، جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ دیکھو اب جب آپ یہ نام لیں گے تعریف تو خود بخود ہو جائے گی نا، تعریف تو خود بخود ہو جائے گی۔ تو وہ کافر کیا کرتے تھے؟ وہ گالیاں بھی نکالتے تھے، جادوگر بھی کہتے تھے، کاہن بھی کہتے تھے، اور ساتھ محمد بھی کہتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا تمہاری سمجھ نہیں آتی، تم گالیاں بھی نکالتے ہو ساتھ محمد بھی کہتے ہو، تعریف تو خود بخود ہو جاتی ہے۔ انہوں نے نام بدل دیا، انہوں نے مزمم نام رکھ دیا، مذمت کیا ہوا۔ صحابی آئے آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ وہ آپ کو مزمم کہتے ہیں، مذمت کیا ہوا۔ میرے آقا نے فرمایا وہ جو مزمم ہوگا اس کو مزمم کہتے ہوں گے، مجھے تو میرے رب نے محمد بنا دیا ہے۔ میں اس دنیا میں بھی محمد ہوں اور اس دنیا میں بھی محمد ہوں گا، میں خالق کا بھی محمد ہوں اور مخلوق کا بھی محمد ہوں گا۔ یاد رکھو ساتھ کو کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ قیامت کا دن ہوگا، پورے میدان قیامت میں نعرہ رسالت لگ رہا ہوگا، پورے میدان قیامت میں لوگ آپ کو ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ وہ جو دشمن ہیں، وہ جو کلمہ نہیں پڑھتے آج اور گستاخیاں کرتے ہیں، ان کو پتہ چلے گا کہ اہمیت کیا ہے۔ صحابہ ایک دن بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے، ایک صحابی دوسرے سے کہتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا، ہمارے باپ ہیں وہ خیر البشر ہے صفی اللہ۔ فرمایا ہاں حضرت ابراہیم کو دیکھو، اللہ نے ان کو خلیل اللہ بنا دیا، حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ بنا دیا، اور حضرت نوح کو بھی کتنا بڑا رتبہ عطا فرمایا۔ میرے آقا تشریف لائے، آ کر کہتے تم ٹھیک کہتے ہو،
حضرت موسیٰ کو اللہ نے کلیم اللہ بنایا، بالکل ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن سن لو میرے رب نے مجھے حبیب اللہ بنا دیا ہے اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ اللہ بروز قیامت مجھے جنت کی چابی دے گا اور میں جنت پہ اپنے غریب امتیوں کے ساتھ داخل ہو جاؤں گا، میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ سنو صحابہ، جنت میں جھنڈا میرا ہوگا اور یہ سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ اب بات ہے یہاں پر کرنے والی، اتنا بڑا اعزاز ملا کہ جھنڈا حضور کے پاس ہے، سارے جھنڈے کے نیچے ہیں اور حضور کہہ رہے میں فخر نہیں کرتا۔ بات تو فخر کرنے والی ہے، کیوں نہیں فخر کرتا؟ علماء نے فرمایا حضور سچ کہتے ہیں، حضور کیوں فخر کرے؟ یہ فخر تو نبیوں کو کرنا چاہیے کہ حضور کا جھنڈا مل گیا ہے۔ حضور چاند کو 2 ٹکڑے کرے تو یہ حضور کے لیے کون سی بات ہے؟ یہ تو چاند کو فخر کرنا چاہیے کہ حضور کی انگلی میرے طرف اٹھ گئی ہے۔ یاد رکھو یہ شان بڑی وسیع ہے، بہت اونچی ہے، جتنا ذکر کرتے چلے جائیں اتنا کم ہے۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن کبیرہ گناہوں والے بھی میری شفاعت پائیں گے۔ میرے آقا قیامت کے دن اپنی سیٹ پر نہیں ہوں گے، ہر نبی اپنی سیٹ پر بیٹھا ہوگا جو ان کو بڑی مسند عطا کی جائے گی، میرے آقا نہیں ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا حضور آپ کہاں ہوں گے؟ حضور نے فرمایا میں میدان قیامت میں نکلا ہوں گا، کوئی میرا امتی پریشان ہوگا، کسی کو پیاس لگی ہوگی اس کو آب کوثر پلاتا ہوں گا، کوئی جس طرح بچے سے ماں سے بچہ چھوٹ جائے اور بچہ مڑ مڑ کے اپنی ماں کو دیکھتا ہے، کوئی مجھے اس طرح دیکھ رہا ہوگا، کسی کو فرشتے گھسیٹ رہے ہوں گے میں اس کو بچاتا ہوں گا۔ اتنی بڑی شان ہے میرے آقا کی۔ تو حضور سے تعلق اپنا ضرور جوڑ کے رکھیں، عمل کریں جو حضور نے عبادات بتائیں چھوڑنی نہیں ہے، لیکن حضور سے میرا تعلق کیا ہے؟ کیونکہ تعلق ہوگا تو پہچان ہوگی نا۔ کیا میں نے حضور کی سنتوں پر عمل کیا؟ کیا میں نے حضور کے قصوں کو، حضور کی ذات کو، حضور کے حسن و جمال کو پڑھا؟ یہ میرے بیان کا آخر ہے اور میں یہ آپ کو درس کر رہا ہوں۔ دس از دا ٹیک اوے آف ٹوڈیز لیکچر، یہ آج کے لیکچر کا ٹیک اوے ہے، یہ آج کے لیکچر کا گسٹ ہے۔ کیا کہ میرا حضور سے کنیکشن کیا ہے؟ میرا باقی چیزوں سے بڑا گہرا کنیکشن ہے، میرے خاندان کا میرے سے بڑا گہرا کنیکشن ہے، خاندان کی کوئی بات تو میں مس نہیں کرتا، میری جاب سے میرا بڑا گہرا کنیکشن ہے، جاب میں کوئی بات ادھر ادھر کیوں میں مس نہیں کرتا، میرا موبائل فون سے بڑا گہرا کنیکشن ہے، دن میں 5 گھنٹے موبائل فون پہ خرچ کرتا ہوں میں، واٹس ایپ 65 ارب کر دیتا ہوں میں، لیکن میرا حضور سے کتنا گہرا کنیکشن ہے۔ میرے موبائل فون پہ ایک تریڑ آ جائے، ایک گر جائے، اس پہ ایک خراش آ جائے، میرا دل بار آ جاتا ہے، لیکن میرے گھر میں جو قرآن پڑھا اس پہ جو اتنی موٹی مٹی کی تہ جم گئی ہے اس کو دیکھ کے مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ میں دن میں کتنے بار اپنے آقا کو یاد کرتا ہوں۔ یہ کنیکشن کب بناؤ گے؟ کیا قبر میں جا کے موبائل کے سگنل آئیں گے؟ بڑی گہری کھودتے ہیں وہ اور رکھ کے اوپر سل لگاتے ہیں، پھر منو مٹی ڈالتے ہیں، وہاں کیا کنیکشن آنا ہے؟ ڈاکٹر اقبال سے کسی نے پوچھا میرے بچے ذرا سرکش ہو گئے میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا 3 باتوں پر عمل کرو۔ نمبر 1، انہیں حضور پہ درود و سلام پڑھنے والا بناؤ، انہیں حضور کے حسن و جمال کے بارے میں بتاؤ، انہیں حضور کے حسن و جمال کے بارے میں یوں بتاؤ کہ جتنی باقی باتیں وہ الگ، صرف حسن کے بارے میں۔ حضور کی آنکھیں کیسی تھی؟ حضور کی آنکھوں میں جو کالا حصہ ہوتا ہے نا، یہ اور یہ وائٹ حصہ جو تھا اس پہ لال رنگ کے ڈورے تیر رہے تھے، یہ نبوت کی نشانیوں میں سے۔ حضور کی انگلیاں کسی نے دیکھی، کہا یہ تو ایسے جیسے برف کی ڈلیاں ہوتی ہیں۔ حضور گفتگو کیسے فرماتے، ایک ایک لفظ کو آسانی سے سنا جا سکتا تھا۔ حضور کا چہرہ اتنا حسین تھا کہ لگتا جیسے سورج نکل رہا ہے، اور سورج جب نکلتا ہے تو روشنی پھیلتی ہے، اندھیرا چھٹ جاتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے جسم پہ گند لگا ہوتا ہے، اس کو صاف کرتے ہیں۔ حضرت عباس فرماتے ہیں جب حضور کی ولادت ہوئی جسم پہ بالکل گند نہیں تھا، بالکل صاف پیدا فرمائے گئے تھے۔ بچے صبح اٹھتے ہیں بال گندے ہوتے ہیں، آنکھوں میں آلودگی ہوتی ہے، عباس فرماتے ہیں کہ جب حضور صبح بیدار ہوتے بال میں تیل لگا ہوتا، آنکھوں میں سرما لگا ہوتا تھا۔ حضور جب مسکراتے چہرہ ایسا ہو جاتا کہ دیواروں کا عکس چہرے پہ نظر آتا۔ اپنے بچوں کو یہ بتاؤ، کیوں؟ جب حسن کے بارے میں انسان سنتا ہے نا متاثر ضرور ہوتا ہے۔ میں آپ کو کاغان کے بارے میں بتاؤں، سوات کے بارے میں بتاؤں، آپ کا دل کرے گا چھٹیاں ہوں تو وہاں پر جائیں۔ حسن کی طرف انسان لڑکتا ہے، تو ان کو بتاؤ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر وہ جو قیامت سے پہلے آخری انسان آئے گا، اتنے زیادہ جو انسان بن گئے، ان سب میں سب سے زیادہ حسین تمہارے آقا کی ذات ہے۔ اور تیسرا، ان کو حضور کے حسن اخلاق کے بارے میں بتاؤ، حضور کی شان کیسی ہے، آپ نے کس انداز سے تربیت فرمائی صحابہ کی۔ اگر آپ بات کرتے کہ
کس انداز سے حضور کی شان گزری. یاد رکھنا دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں گزرا جو اپنی بیوی کو اجازت دے کہ میرے بارے میں دنیا کو جا کے بتا دو. کیوں؟ اس لیے کہ بیوی سب کچھ جانتی ہے. بندہ گھر میں جتنا بد اخلاق ہے، جتنا ڈانٹتا ہے، جتنا غصہ کرتا ہے، یہ بیوی کو پتا ہے. باہر جتنا مرضی لوگوں کے ساتھ اچھا رہ لے، بیوی کو پتا گھر میں کیا کرتا ہے. باہر جتنی مرضی عبادت کر لے، بیوی کو پتا کہ گھر میں اس کی عبادت کا حال کیا ہے. کوئی اپنی بیوی کو اجازت نہیں دے سکا کہ جاؤ میرے کریکٹر کے بارے میں بتاؤ. ایک بندہ اتنا بڑا جرنیل تھا، اس کا گھر خراب تھا، اس کی بیوی اس سے ناراض تھی، اس کے بچے صحیح طرح پل نہیں سکے. ایک بندہ بہت بڑا سیاستدان تھا، اس کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں رہے، اس کی شادیاں ناکام ہو گئی. اور ادھر دیکھو میرے آقا کی ایک نہیں 11 بیویاں ہیں، اور ہر بیوی کو اجازت ہے کہ تم جو ذات مصطفیٰ میں دیکھتی ہو جا کر بار بیان کر دو. تم مجھ میں جو خلوت میں، تنہائی میں، حجروں میں دیکھتی ہو جا کے سب کو بتا دو. ذات مصطفیٰ کا کسی کو ڈر نہیں ہے. تو یہ شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. آپ نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ عز و جل یہ نیت کر لیں کہ ہم روزانہ 2 سنتیں اور 2 حدیثیں پڑھیں گے. 2 احادیث 30 دن میں 60 احادیث ہو جائیں گی. اور پورے سال میں ہم اگلے سال جب میلاد پہ اکٹھے ہوں گے، اگر آپ اس روٹین پہ چلتے رہے تو 700 سے زیادہ احادیث آپ کو یاد ہوں گی. سوچئے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. کھانا کھانے پر حضور کا جو انداز تھا، پانی پینے پر جو انداز تھا، چلنے کا جو انداز تھا، یہ سارے انداز ہم سیکھتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. دعوت اسلامی کا مشکبار مدنی ماحول ہماری یہی تربیت کرتا ہے. دعوت اسلامی کا مدنی چینل اپنے گھروں میں لگائیں. دعوت اسلامی کے مدنی چینل پر روز شام کو 4 سے 6 بجے تک کڈز کا مدنی چینل آتا ہے، بچوں کا مدنی چینل. ہمارے بچے آج غیر مسلموں کے کارٹون دیکھ دیکھ کے بہت زیادہ بگڑتے جا رہے ہیں. ایک گھر کے اندر دادی فوت ہوئی، بچے نے اپنے باپ سے کہا ابو دادی کی ارتھی کو آگ کب لگائیں گے؟ کہ اس نے کارٹون سے سیکھا تھا کہ مرنے کے بعد آگ لگائی جاتی. باہر کے ملک میں ہمارے ایک اسلامی بھی گئے، انہوں نے دیکھا کہ بچہ پڑھنے لگا، پڑھنے سے پہلے وہ بت کے آگے یوں پوجا کر کے پڑھنے لگا. اس نے کہا اللہ رحم کر، یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا اس کو اسکول میں یہ سکھایا جاتا ہے. تو یہ حالات ہو چکے ہیں. بچوں کے منہ پہ گالیاں ہیں، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزیاں ہیں. پرانے والے حالات نہیں رہے. جب ہم چھوٹے تھے کچھ نہ کچھ رکھ رکھاؤ تھا. یہ ٹی وی VCR اس چیزوں نے خراب کیا. تو ہم نے اس چیز کو محسوس کیا. کروڑوں اربوں روپے لگا کے ہم نے مدنی چینل کڈز شروع کیا ہے 4 سے 6 بجے تک. وہ بھی دیکھیں. دعوت اسلامی کا ہفتہ اور اجتماع یہ آپ کی کیریج شاپ کے سامنے فیضان مدینہ میں ہوتا ہے. یہاں پہ شرکت کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی. 5 مدنی انعام ہے، 5 فیضان انعام. اس کا بھی محمد ندیم صاحب جن کے والد کا نام محمد داؤد ہے وہ تشریف لائیں. محمد شاہد احمد تبسم صاحب ولد صدر الدین احمد صاحب. وسیم بیگ صاحب ولد محمد افضل بیگ. شہزاد صاحب ولد نذیر احمد. آپ آگے